بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخصیت وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ہے، تو اس پر آپس میں بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ڈیبیٹس وغیرہ ہو رہی ہیں۔ تو آج اس موضوع پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے محب اہل البیت، خطیب اہل البیت جناب علامہ یاسین قادری صاحب حفظہ اللہ۔ اس کا معیار کیا ہے؟ افضل کون ہے، مفضول کون ہے؟ اور اس امت کے اندر یہ جو دو دھڑے ہیں، یعنی ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہیں، ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، تو آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے اور ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس کا کوئی معیار قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہے تو وہ آپ بیان کیجیے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جو ہے نا رجوع کیا، اچھا، الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک، اور یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو، کوئی مجھے ایک آیت مجیدہ ایسی نہیں ملی جس میں یہ جو مولوی صاحب کا سودا ہے، یہ جو چورن بیچ رہے ہیں، اس کی کوئی مجھے دلیل ملے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جو مدار افضلیت بیان کرتا ہے، قرآن جو اس کا معیار بیان کرتا ہے، قرآن جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیان کرتا ہے، اس کی شرائط، اس کے لوازمات، اس کے واجبات بیان کرتا ہے، وہ پوری دنیا میں، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، پاک محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہستی اس پہ پورا اترتی ہے، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف آپ جائیں، کسی بھی منصب کی طرف جائیں، عہدہ کی طرف جائیں، جو اس کی ڈیمانڈ، جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ بندہ پوری کرتا ہے مفتی صاحب، تو پھر وہ ٹائٹل کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ افضل جو ہے نا مفتی صاحب، افضل کا مادہ ہے فضل۔ یہ توجہ آپ کی چاہوں گا، آپ کو تو سبق سنا رہا ہوں۔ افضل کا مادہ ہے فضل، فضل کی جمع ہے فضائل۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نہیں فضائل سے نہیں، وہ مولوی صاحب جس کا بھی آپ نے نام لیا وہ کہتا تھا نہیں فضائل نہ پڑھیں، فضائل سے کوئی بندہ افضل نہیں ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے، میں کیا کہوں، جو بندہ کہتا ہے نا فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا، میرا دل کرتا ہے اس کو ذرا ایک دفعہ بتاؤں تو صحیح، اچھے طریقے سے پکڑ کے، کہ فضائل کے بغیر مجھے افضل تو ثابت کر۔ افضل کا مادہ ہے مفتی صاحب فضل، جی بالکل، فضل سے ہے افضل، اور افضل کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے اعلیٰ، عرفہ، بڑھوتری، فضائل میں سب سے زیادہ ہونا، اسے کہتے ہیں افضل۔ اسی طرح یہ فضائل سے اس لیے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا۔ ان کو پتہ ہے نا کہ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد جس کے پاس فضائل ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، جو امام احمد رضا خان بریلوی نے مفتی صاحب، پہلی بات تو یہ پوری کتاب میں وہاں بھی انہوں نے کسی حدیث کی سند بیان نہیں کی، جو مولوی کہتے ہیں سند کدھر ہے، پوری کتاب میں میں چیلنج کر رہا ہوں۔ اچھا، اور اگلی بات ہے، اتنے بڑے امام ہیں، کتاب میں سند نہیں ہے، بالکل، جو شیخین کی فضیلت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، مجھے دکھائیں۔ اگلی بات نہیں تو پھر انہوں نے کس چیز سے ثابت کیا ہے؟ فضائل سے، یہی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ فضائل سے کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تقویٰ بہت زیادہ تھا، اس ستاروں سے زیادہ نیکیاں تھیں، وہ ساری روایتیں لے کے آئے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے ستاروں سے بڑھ کے جس کی نیکیاں، وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ ساری امام احمد رضا خان بریلوی لے کے آئے ہیں۔ وہ انہوں نے مال دے دیا، وہ اللہ کے بندو یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح ہے مفتی صاحب، مال خرچ کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا، زہد، ورع، تقوی، طہارت، یقظہ، بیداری، قیام، رکوع، سجود، وہ یہ فضائل ہی تو ہیں۔ تو فضائل سے بندہ افضل بنتا ہے۔ ایک اور بات ہے، میں ذرا ٹائم چاہیے مجھے تھوڑا سا، میں ذرا اس کو کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، اس فتنے کا ذرا میں کلا کما کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں فتنہ سمجھتے ہیں؟ بالکل فتنہ سمجھتا ہوں، جو اس پر پوری اہل سنت وہ قبلہ نہیں، کدھر اجماع؟ بھائی قرآن کے مقابلے میں اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تو قرآن کھول کے بیان نہ کرے، ابھی تو میں قرآن کی طرف آیا ہی نہیں جو آپ نے سوال کیا ہے، قرآن تو کھول کے بیان کر رہا ہے، افضلیت کے سارے جتنے بھی معیار ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ سارا قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے۔ تو جب قرآن کھول کے بیان کر دے، آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کر دے، تو اجماع کی طرف ہم کیوں جائیں بھائی؟ دوسری بات ہے کہ اجماع جو تھے یہ ظنی ہوتے ہیں سارے، میں چیلنج کرتا ہوں اسی بات پہ کوئی آ جائے میرے سامنے، اجماع ظنی ہوتا، بلکہ آپ کتبے پرانی ہماری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، وہ تو بلدی اجماع ہوتے تھے۔
کیا ہوتے تھے؟ بلدی یعنی کہ شہر کے اجماع ہوتے تھے، یعنی کہ ایبسلوٹ اجماع نہیں ہوتے تھے. اس بات پہ اہل کوفہ کا اجماع ہے جی، اس بات پہ اہل مکہ کا اجماع ہے، اس بات پہ اہل بغداد کا اجماع ہے. وہ تو سارے ظنی اور مقید ہوتے تھے، بلدی اجماع ہوتے تھے. اور یہ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، میں کتب اہل سنت سے کھول کھول کے میں حوالہ جات دکھاؤں گا. تو اجماع کی حیثیت نہیں کوئی بھی، اور ہو بھی تو یہ ظنی ہے، یہ قطعی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قرآن کا حکم قطعی ہے. وہ میں بات ایک بڑی خاص آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، آپ کو سبق سنا رہا ہوں. یہ جو نہیں قبلہ یہ جو کرتے ہیں نا، چونکہ میں ایک بات بتاتا ہوں قبلہ، ہم آپ کو سن کر جو ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ جو کام کر رہے ہیں یقین کریں، ایمان کی حرارت ملتی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. میری پوری فیملی آپ کو لائک کرتے ہیں، اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں بڑی خاص ایک بات کرنا چاہتا ہوں قبلہ. مسئلہ یہ جو کہتے ہیں کہ فضائل کو بھی اسکپ کر جائیں جی، کیونکہ علی جیسے فضائل نہیں آئیں گے. پھر کہیں گے جی دوسری بات یہ ہے کہ جزوی فضیلت اور کلی فضیلت، یہ ایک چورن بیچیں گے کہ جزوی فضیلت ہم مانتے ہیں. جزوی فضیلت آپ کہتے ہیں جی ہم مولا علیہ السلام کی جزوی فضیلت کو مانتے ہیں، مولا بھی مانتے ہیں. ہاں جی، لیکن کلی میں حضرت ابوبکر صدیق ہے. میں آپ کو جز اور کل کا ذرا معنی سمجھاتا ہوں. جی، کل ٹوٹیلٹی کو کہتے ہیں، اور جز اس کی برانچ، اس کے حصے کو کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ مولا علی علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے. صحیح ہے. وہ یہ کہتے ہیں. یا افضلیت مطلقہ کہتے ہیں ایبسلوٹ کسی کی فضیلت ہونا ہر جہت سے. اچھا، اس میں یہ چیزیں بھی ہوں گی یا یہ نہیں ہوں گی؟ میں اگر یہ مطلقہ جو کہتے ہیں ابو بکر صدیق جو ہے ان کی جو افضلیت ہے مطلقہ ہے، ایبسلوٹلی ہے. مطلقہ کا مطلب یہ کہ وہ بھی مولا ہے. وہ مطلقہ تو یہی ہوتی ہے نا جس کو کنڈیشن نہ لگائی جائے. مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں کہ جب آپ اس کو مقید نہیں کرنا چاہتے، ایبسلوٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو ایبسلوٹ تو پھر وہی ہوگی نا کہ ہر جہت ہر رخ سے. اگر جہاد فضیلت ہے تو جہاد بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اگر تقوی ہے تو وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اگر ولایت ہے تو وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. یعنی کہ جتنی بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں مطلقہ تو اسے کو کہیں گے نا. جو بندہ یہ کہتا ہے اس کو میرے سامنے لے کے آئیں. میں ادھر آپ کے کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں، جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو افضلیت مطلقہ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. افضلیت مطلقہ ہو ہی نہیں سکتی. میں بات بڑی خاص سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جان چھڑانے کے لیے نا مفتی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں جی وہ جزوی فضیلت اور ہوتی ہے، کلی فضیلت اور ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جز ہوتا ہے نا، جز حصہ، پارٹ، برانچ، قرآن مجید فرقان باڈی ہے اس کا یہ. ہاں جی، قرآن مجید فرقان مجید کی 114 صورتیں، میں ذرا پاک مثال دیتا ہوں. 114. اب اگر ہم ان کو الگ الگ کریں تو قرآن کے جز ہیں. سورہ یاسین الگ ہے، سورہ کوثر الگ ہے، سورہ بقرہ الگ ہے، سورہ انفال الگ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو الگ الگ کریں گے یہ قرآن کا جز ہے. سب کو جمع کر دیں گے تو قرآن کا کل ہے. یعنی جز کو جمع کرنے سے کل بنتا ہے. جمع کر کے نیچے لگا کل رقم، جز رقم نہیں، کل رقم. وہ کل کیسے بنا؟ جز کو جمع کرنے سے. جز کو جمع کرنے سے. تو کلی فضیلت پتہ کیا ہوتی ہے مفتی صاحب؟ فضائل کو جمع کریں تو جتنی بھی کسی کی فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، عظمتیں، رفتیں، اس کو جمع کریں گے تو وہ بنے گی کلی فضیلت. یہ کلی فضیلت نہیں اپنی مرضی سے کہ اپنی مرضی سے کہتے نہیں بھئی یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے، یہ بھی جوز ہے. کسی کو حفظ میں فضل مل گیا، کسی کو جہاد میں، کسی کو قتال میں، کسی کو علم میں. میں کہتا ہوں یہ ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے، اس کو سلوٹ ہے، اس کو سلام ہے دونوں ہاتھوں سے. لیکن جب سب سے زیادہ فضائل جس کے پاس ہوں گے، جب ہم جمع کریں گے تو وہ جس کے پاس سب سے زیادہ فضل ہے مفتی صاحب وہی افضل بنے گا. چونکہ فضل کے بغیر کوئی افضل بن نہیں سکتا. فضل نکل جائے تو افضل نہیں. تو جب اس کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ چیک کر لیں. سب سے بڑا مجاہد دیکھنا ہو تو علی، عالم دیکھنا ہو تو علی، قاضی دیکھنا ہو تو علی، اب زاہد دیکھنا ہو تو علی، سخی دیکھنا ہو تو علی، اللہ کے دین کی خاطر تلوار چلانے والا علی، مین آف دی بدر علی، مین آف دی احد علی، خندق علی، خیبر علی، حنین علی. یعنی کسی بھی جہت سے، کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے باب کھولتے جائیں، علی علیہ السلام جیسا کائنات میں آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. اور اگلی بڑی خاص بات ہے یہ جو کہتے ہیں جی فضیلت کی بات اور ہے، افضلیت کی بات کرو، افضل کی بات کرو. یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، پوری میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے. پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک ایک بار بھی اللہ رب العزت لفظ افضل بولا ہی نہیں. گل ہی مک گئی.
اللہ رب العزت نے انبیاء کی عظمتیں بیان کی، لیکن انبیاء کو بھی فضیلت کے ساتھ منسوب کیا. اپنی بات کی، جب اللہ نے اپنی عظمت بیان کی اس کو واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ نے بھی اپنے لیے فضل کا لفظ استعمال کیا. انبیاء تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کے لیے بھی فضل. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کوئی 150 قرآن مجید کی آیات پڑھ سکتا ہوں صرف فضل پہ، کہ اللہ کبھی کہہ رہا ہے کسی کے پاس علم ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کہ کوئی جہاد کرتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کسی کے پاس رزق ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی سخی ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی زاہد اللہ کہتا ہے فضل ہے، کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، علم ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے، طاقت ہے اللہ کہتا ہے فضل ہے. یعنی پورے قرآن میں اللہ جس لفظ سے انبیاء کی عظمت بیان کرتا ہے، مولوی صاحب کو وہ تو معاذ اللہ ہلکا نظر آتا ہے، اور جو قرآن میں استعمال بھی نہیں ہوا، اللہ نے یوز ہی نہیں کیا، اس کو اپنے ذوق کی خاطر، اپنے مزاج کی خاطر وہ کہتے ہیں بھئی افضل ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. رنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جزوی فضیلت کے ماننے والے ہیں اور دعویٰ کرنے والے ہیں، حالانکہ قرآن تو بیان ہی انہی الفاظ کو کر رہا ہے، فضل کے لفظ کو کر رہا ہے. بے شک بے شک، افضل کے لفظ کو تو قرآن نے بیان ہی نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. اچھا، تو اس میں یعنی دو باتیں ہو گئیں، دو آراء ہو گئیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں، اور ایک یہ ہے کہ حضرت علی افضل ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مولا علی افضل ہیں. میرا نہیں کہنا، یہ میں اصول بتا رہا ہوں مفتی صاحب. اچھا، وہ ایک منٹ مجھے چاہیے، بات آ گئی میرے مائنڈ میں، پھر آپ کیری کیجئے گا. دیکھیں میری بات سنیں مفتی صاحب، دیکھیں سیدھی سی بات ہے یار، نہ لڑائی نہ جھگڑا. میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک بات کی، اللہ کے بندو مادہ افضل کا کیا ہے؟ فضل یار. نہیں مفتی صاحب، یہ سٹینڈ بنا ہے آئرن سے، فولاد سے، حدید سے. وہ یارو یہ لوہے ہی نہیں تو سٹینڈ کہاں؟ میں مٹی سے بنا ہوں، مٹی نہیں تو میں کدھر؟ نور سے کوئی بنا ہے، نور نہیں تو وہ بندہ کدھر؟ جو مادہ ہوتا ہے مفتی صاحب، اوریجن جو ہوتا ہے، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، بگننگ، آغاز، اس کے بغیر کیا حیثیت رہتی ہے؟ میں کہتا ہوں فضل جو ہے نا، فضل کہتے ہیں فضل چھوڑو، فضائل کی بات نہ کرو. ہم مانتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فضائل مولا علی کے بڑے مانتے اس کی بات نہیں. بلکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے ہیں، اور نیچے لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، اور امام ذہبی جیسی کیا کہوں کہ جملہ کہوں، سخت شخصیت، اتنا سخت بندہ، اس نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. یعنی کہ امام محمد بن حنبل کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام. گالی مک گئی. امام محمد بن حنبل کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب میں کلہم اجمعون، ایک کو بھی اسکپ نہیں کیا، سب سے زیادہ جس شخصیت کے فضائل ہیں، جس کو اللہ نے فضل دیا نا، فضل دیا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور یہی عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو اتنا فضل عطا کیا ہے، اتنے فضائل کی کثرت عطا کی ہے اللہ رب العزت نے، اگر جن و انس بھی لکھنا شروع کر دے ما احصو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تو علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہر جہت سے، تو جب ہر جہت سے دیکھنا ہے تو پھر آؤ میرے سامنے ذرا. امام الباررات علی، قاتل الفاجرات علی، صاحب الرایات علی، خیر الباریات علی، مقیم الحجات علی، قسیم النار والجنات علی، باب المدینات علی، باب الحتات علی، دعابت الجنات علی، ممیت البدعات علی، امام الائمات علی، ابو الائمات علی، کاتب جواز اہل الجنات علی، سید فی الدنیا والآخرات علی، افضل اہل المدینات علی، امیر المومنین علی، سید المومنین علی، مولا المومنین علی، یسوب المومنین علی، امام المومنین علی، خلیفۃ المومنین علی، صالح المومنین علی، سید المسلمین علی، امام المسلمین علی، خلیفۃ المسلمین علی، مولا المسلمین علی، اول المسلمین علی، قاتل الناقصین علی، قاتل المارکین علی، قاتل القاسطین علی، قاتل الکافرین علی، قاتل المشرکین علی، قاتل المنافقین علی، شیخ الانصار والمہاجرین علی، مبیر الشرک والمشرکین علی، قائد غر المحجلین علی،
امام المتقین علی، امام المبین علی، ولی المتقین علی، سید الصادقین علی، مارج البحرین علی، فیکم الثقلین علی، عبادت الثقلین علی، ابو الحسنین علی، صاحب قبلتین علی، اسد اللہ علی، حجت اللہ علی، ولی اللہ علی، سیف اللہ علی، صفوت اللہ علی، حبیب اللہ علی، آیت اللہ علی، نور اللہ علی، عبد اللہ علی، حزب اللہ علی، کلیم اللہ علی، لہجت اللہ علی، رضی اللہ علی، سلام اللہ علی، صلوات اللہ علی، فضل اللہ علی، حبل اللہ علی، کرم اللہ علی، نعمت اللہ علی، رحمت اللہ علی، عین اللہ علی، ید اللہ علی، وجہ اللہ علی. اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ جس کے پاس فضائل ہوں، اگر وہ بھی افضل نہیں بنتا تو مجھے پھر بتائیں کہ افضل ہوتا کیسا ہے. یہ چیلنج دے رہا ہوں میں. اچھا یہ سب قرآن سے ایک ایک حدیث کسی ایک، جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے بھی تو میں نے چھوڑ دیے، پڑھوں اور پھر وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ معیار یہ ہے کہ تقوی ہے. قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی جو ہوگا وہ معزز ہوگا. تو لہٰذا حضرت ابوبکر قرآن مجید کی جو نص ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور خشیت رکھی، وہی وہ شخص ہے کہ جو متقی ہے. تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ متقی ہیں، تو لہٰذا وہ زیادہ افضل ہیں. آپ بتائیں کہ قرآن مجید نے معیار کیا قائم کیا افضلیت کا، جس پر آپ یہ سب جو فضائل، یہ تو فضائل ہی ہیں نا حضرت علی کے جو آپ نے بیان کیے. جی مفتی صاحب، یہ کسی کا متقی ہونا، صاحب تقوی ہونا، یہ بھی تو فضل ہی ہے. یعنی جو تقوی ہے کسی بندے کے پاس، یہ فضل نہیں؟ فضل ہے. تقوی بھی فضل ہے، علم بھی فضل ہے، جہاد بھی فضل ہے، یہ سارا فضل ہی ہے. تقوی بھی فضل ہے. اور بات بڑی خاص ہے، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، جب وہ یہ کہیں گے، حضرت معذرت سے آپ سے روک رہا ہوں آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں یہ سب تو یاسین قادری کا یا آپ لوگوں کا فہم ہے، علماء کا ہے، ہم تو آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں. قرآن کہاں پیش کرتے؟ میں تو چیلنج بار بار کر رہا ہوں، آؤ سامنے کوئی، میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے پھر کہہ رہا ہوں، کوئی ایبسلیوٹلی چیلنج ہے، کوئی زید بکر جس کا جی چاہے. لیکن میرا یہ 14 شرائط کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، نیٹ کے اوپر میں نے دی ہوئی ہیں. بعض فقط قرآن سے کرنی ہے، قرآن سے بس، بابے شابے نہیں. قرآن کی آیت پڑھیں گے، اس کے نیچے 1000 بھی کوئی حدیث پڑھ لے، اس کو اجازت ہے. اچھا آپ اقوال علماء سے استدلال نہیں؟ نہ فقط قرآن کے نیچے اس کی تائید میں لے آئیں. قرآن کے تضاد میں نہیں چلے گا کسی کا. دیکھیں ہم بزرگوں کا میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، حیا کرتا ہوں، لیکن قرآن کے مقابلے میں اس کے کسی قول کو حجت نہیں مانتا. تقوی کی بات سن لیں ذرا. قرآن مجید فرقان حمید میں جو مدار افضلیت بیان ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے بھائی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ڈیمانڈز ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں افضل ہونے کی. بلکہ میں حدیث کی طرف بھی آؤں گا. تو ایک حکم ہوتا ہے قرآن کا بالعموم، عمومی حکم، جی پوری امت کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کریں قرآن کہتا ہے کہ جو علم ہے یہ افضلیت کا مدار ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو تو پتہ چلا وہ افضل بن جائے گا. تقوی جو آپ نے کہا، وہ جو حکم ہے، یہ جو آیت مجیدہ سورہ حجرات کی آپ نے پڑھی ہے، یہ عمومی حکم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں یا ایھا الناس. ہاں جی وہی نا، یہ عمومی حکم ہے نا. اب دیکھا جائے گا کہ کیا مفتی صاحب میں کیا کروں، میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آقا کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں گستاخی ہوگی. میں پھر حلف دے رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اگر میرے دل میں، میرے وہم میں، میرے گمان میں کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی ہو، بلکہ وہ لعنتی ہے، جہنم کا کتا ہے وہ، جو یہ سوچ کے بات کرے کہ میں فلاں کی گستاخی کر رہا ہوں، فلاں کی بے ادبی کر رہا ہوں. نہیں آپ بتائیں، میں صرف حقائق بات کر رہا ہوں حوالہ جات کے ساتھ. یہ ہے کہ ہم حوالہ لوگوں کو آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی آیت مجیدہ نمبر 2 ہے اس کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں بلند نہ کیا کرو، اور نہ ٹو بی فرینک، اس طرح میرے مصطفیٰ کو بلایا کرو، پکارا کرو جیسے آپ ایک دوسرے کو ٹو بی فرینک بلاتے ہو. اگر اس طرح کر لیا تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اب اس میں جو ہماری اہل سنت کی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی، یعنی متفق علیہ حدیث ہے یہ،
کہ ہر بندے کو پتا ہے. اور اس کا شان نزول ہے. ہاں جی، ناصر الدین البانی جیسی شخصیت جو ہے اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے، بلکہ اس حدیث کے اوپر کسی نے آج تک مخالف نے بھی یہ بات نہیں کہ حدیث ضعیف ہے. کہ یہ میں بس بات کا جواب دینے لگا ہوں، بس وہ سن لے ذرا. وہ جو دونوں حضرات ہیں شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک امیر کی سلیکشن کے اوپر تھوڑا سا آپس میں جھگڑ پڑے، آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی. اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار نبی کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں جو ہے بلند نہیں کرنی، کر لی تو یہ ہوگا. اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چن لیتا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے پتہ چلا اللہ نے تقوی کا بھی معیار بیان کر دیا، یعنی وہاں پر آپ آواز اونچی نہ کریں، ادب مصطفیٰ. اور اس کے اوپر میں دلیل دیتا ہوں جس کو امام حاکم، آخری پر آپ اگلا سوال کریں، امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے یہ حدیث صحیح ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کے 3 خصائص مجھے بیان کیے، 3 فضائل، 3 مناقب، 3 صفات، ایٹریبیوٹس بیان کی. انہ سید المومنین، علی جو ہے نا ایمان والوں کا سردار ہے، و امام المتقین، متقی نہیں علی، متقین کا امام ہے، و قائد الغر المحجلین، اور نورانی چہرے والوں کا قائد، رہبر اور لیڈر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام الصحابہ علی بن ابی طالب؟ جی امام الصحابہ کہہ سکتے ہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں نا، مومنین صحابہ کو تو کہا ہی اللہ نے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مولا کا معنی نہیں بیان کر رہا، مولا کا معنی بھی آقا ہے، آقا، مالک، مددگار. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا معنی دوست ہے. دوست کیسے؟ وہ آقا علیہ السلام نے کنڈیشن لگا دی نا، من کنتو، جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور نے تو اس کو ایبسلیوٹ نہیں بات کی، یعنی کہ ویسے کنڈیشن لگا دی ساتھ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کے مولا ہیں علی کو بھی اس طرح کا مولا ماننا ہوگا. اگر آقا علیہ السلام کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ غلام ہے یا دوست ہے، اب آقا علیہ السلام کو بندہ کہہ سکتا ہے میرے دوست ہیں، جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور کو ہم کہنے کے دوست ہیں، تو پھر ساتھ ہی پلٹ گیا نہیں محبت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی علیہ السلام کی جو عظمت ہے، یہ تو میں نے بات کرنی تھی مطلق کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی طرف تو میں گیا ہی نہیں، نہ میں نے یہ حدیث قدیر کی طرف گیا ہوں، نہ میں حدیث منزلت کی طرف گیا ہوں. یہ وہ علی علیہ السلام کی انفرادی عظمتیں ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ تقوی میں بھی سب سے بڑھ کر علی ہے، سب سے بڑھ کر کوئی ایک جہت ایسی نہیں مفتی صاحب، میں تو گالی مکا دیتی کہ جو ان سے زیادہ ہو، کہ جو جس جہت میں کوئی علی سے بڑھ جائے. صحیح. تو یہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس حوالے سے کہ علی سب سے زیادہ تقوی میں زیادہ ہے؟ میں نے آپ کو تقوی کسے کہتے ہیں؟ رک جانا. میں اور سادہ کرتا ہوں، حالات نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہری مسلمان بنا پھرتا ہے. علی علیہ السلام کا سٹارٹ چیک کریں بگننگ سے لے کے آخر تک، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ایک بندے کا تقوی چیک کر لینا. اچھا، تو یہ جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ افضلیت کا نظریہ ہے، کس بنیاد کے پر کھڑا ہوا ہے؟ مفتی صاحب اس کو آپ اہل سنت نہ پھر کہیں، بریلوی کہیں. اچھا حضرت، آپ خود کو سنی کہتے ہیں، لیکن آپ اس معاملے کے اندر پوری جو سنیت، معذرت سے میں دوبارہ سنیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں، ویسے تو یہ فرقے کے ماننے والے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، تو یہ ایک جانب یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب وہ آپ کی سوچ کے اس نظریے کے خلاف ہیں جو آپ نے بتایا کہ قرآن و سنت سے میں نے استدلال کیا ہے، اور ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے. لیکن پھر بھی تو خود پھر آپ اپنے آپ کو ان کا حصہ کیسے کہتے ہیں، سنی کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو شیعہ بھی کہتے ہیں. میں اس لیے خود کو اہل سنت کہتا ہوں کہ میں حضور کی سنت کو فالو کرتا ہوں، حضور کی آل کی سنت کو، حضور کے اصحاب کی سنت کو فالو کرتا ہوں. اس لیے میں ہوں اہل سنت و جماعہ. ٹھیک ہو گیا؟ حضور کی جماعت کو بھی فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ معذرت کے ساتھ یہ تو پرائرٹی دے رہے ہیں بزرگوں کو. میں کہتا ہوں اچھا مجھے ایک بات بتائیں مفتی صاحب، جب قرآن مجید فرقان حمید کوئی بات بیان کرے، یار احادیث جو بات بیان کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے نیچے اتر آؤں جس کا نمبر نیچے ہے. آپ پہلے کو چھوڑ کے جو اتھارٹی ہے، اتھارٹی کو چھوڑ کے آپ نیچے اس کی آگے برانچ کی طرف جا رہے ہیں، اس کو حجت اور دلیل مان رہے ہیں. بزرگوں کی بات تو بھائی بعد میں ہے.
یہ نمبر آخری ہے، اور یہ نمبر بھی تب آتا ہے جب اوپر معاملہ کلیئر نہ ہو. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بیان کیا ہوا، امام احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب نے یہ بیان کیا ہو کہ ہماری جو تحقیق ہے یا اسکول آف تھاٹ فقہ ہے، اگر قرآن سے ٹکرائے تو چھوڑو اسے، قرآن کی طرف آؤ. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے تم؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں آتے قرآن کی جانب؟ اس لیے کہ ان کا پر وہ سارا معاملہ دھڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گا. پہلا نمازی دیکھ لے وہ بھی علی ہے، پہلا مومن دیکھ لے وہ بھی علی ہے، پہلا ناصر دیکھ لے وہ بھی علی ہے، پہلا مجاہد دیکھ لے وہ بھی علی ہے. جس گھر سے اسلام کی ابتدا ہوئی وہ بھی علی کا گھر ہے، اور جس گھر نے اسلام بچایا جانے دے کے وہ بھی علی کا گھر ہے. تو علی علیہ السلام کے علاوہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی تو حدیث کی طرف تو آیا ہی نہیں، علی علیہ السلام کے علاوہ جتنی بھی افضلیت کی ڈیمانڈز ہیں مفتی صاحب، مدار ہے اس کی، شرائط ہیں اس کی، ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، علی علیہ السلام کے سوا تو کوئی پورا اترتا ہی نہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا مقام مرتبہ ہے، وہ جس مقام پہ ہے وہ بڑا اعلیٰ مقام ہے، بس دیٹس آل. الحمدللہ. اچھا حضرت، آخری سوال ہے میرا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام سب سے افضل امام علی کو ہی کہتے تھے، اور سب سے افضل ہی امام علی علیہ السلام ہے، اتنے فضائل جس طرح کہ آپ نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول بھی پیش کیا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ علی کے فضائل آئے، تو پھر ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ 6 ماہ وہ پیچھے رہے اور خلافت میں ان کو آگے نہیں کیا گیا؟ سقیفہ میں وہاں صحابہ نے فیصلہ کر لیا اور کوئی ایسا نہیں اٹھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو ہم میں سب سے افضل علی ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے. ابلا یہی میں آپ کو بتانا لگا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں نا، انہوں نے خلافت کو بھی افضلیت کا معیار اور مدار نہیں بنایا. اچھا، کہ جو خلیفہ بن جائے یہ بھائی یہی اس کا، یہ تو کہتے ہیں کہ یہی ترتیب یہ ثابت کریں نا، کریں صاحب، وہ قرآن سے ثابت کریں، حدیث سے ثابت کریں، مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ کسی کا بادشاہ ہونا افضل ہونے کی دلیل ہے، کسی کا خلیفہ ہونا افضل ہونے کی دلیل ہے. اگر یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے جو رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا جب مولا علی علیہ السلام سے کہ بابا پوری امت میں حضور کے بعد افضل کون ہے، تو انہوں نے شیخین کا نام لیا، فرمایا بابا جان آپ، فرمایا عام مسلمان ہوں. تو یہ بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، مان لی یہ بات مفتی صاحب، نہ یہ دونوں کا نام ہے. میں چپ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو گیا تو پھر وہ میں مسلمان. آپ مجھے بتائیں پھر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مولا علی علیہ السلام کی جو کہتے ہیں جو نہیں مانتا وہ گستاخ ہے علی کا، وہ یہ ہے وہ ہے. مولوی آج کل بڑا رولا ڈالتے ہیں آپ کے کراچی شہر کے. میں سوال پوچھتا ہوں، پھر علی علیہ السلام تو پھر کہہ رہے ہیں میں عام سا مسلمانوں کی طرح ہوں، پھر مولا علی علیہ السلام کا درجہ پھر عام سا ہو گیا نا یار، وہ خود کہہ رہے ہیں. روایت کے الفاظ تو یہی ہیں، روایت کے الفاظ تو پھر یہی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ افضل ہے. تو مولا علی علیہ السلام عام خاص نہیں، تو عام کا اطلاق کر کے دکھائیں مجھے، جیسے عام مسلمان آج کل ہے، پھر معاذ اللہ اس طرح ہے مولا علی علیہ السلام. مفتی صاحب یہ بالکل بات نہیں ہوتی، یہ جہل لوگ ہیں. میں بخاری مسلم سے انبار لگا دیتا ہوں کسی وقت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہو، بلکہ وہ جو مجھے یونس علیہ السلام سے افضل کہتا ہے کذاب ہے، میں اجازت ہی نہیں دیتا. کہیں فرماتے ہیں مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ کہو، کہیں فرماتے ہیں مجھے کسی بھی نبی سے افضل نہ کہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں بھائی دنیا تے آیا نہ تیری کوئی مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ یہ تو نبی کے گستاخ ہے. حضور فرما رہے ہیں مجھے افضل نہ کہو، تو ہمارا عقیدہ ہے حضور ساری کائنات سے افضل ہے. یہ فرمایا مجھے حضرت عیسیٰ پر بھی فضیلت، بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے مفتی صاحب، جو بڑا ہوتا ہے یہی تو اس کا بڑا ہونا ہے، کہ بڑا ہو کے بھی کہے کہ میں بڑا نہیں. یہاں پر انٹرسٹنگ سوال ہے، میں بس یہ اسی پر اختتام کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی ہے، سب صحابہ نے کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امام علی علیہ السلام کے گھر پہ آ رہے ہیں اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیوں پیچھے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ علی کے پاس تو آنا ہے نا، وہاں سے منظوری تو ضرور لینی ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے. یہ جو جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جیسے صحیح بخاری میں، اس میں اور بھی بڑا کچھ ہے مفتی صاحب، خدا کی قسم. مولا علی علیہ السلام نے تو ایسی پتہ نہیں، یہ مولا نے فرمایا ابوبکر اکیلے آنا، فلاں بندہ ساتھ نہیں آنا چاہیے. کیوں بھائی؟ عمر کا نام لیا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ لفظ لکھے ہوئے بخاری میں، نام لکھا ہوا ہے. تو اس کا بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. بلکہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں ہر حال میں جاؤں گا، مجھے علی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے علی سے کوئی خدشہ نہیں ہے. وہ آئے ہیں اور روئے ہیں آ کے،
اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار جو حضور کی آل اولاد علی آپ جو تو اپنی اولاد سے کئی درجہ بلند پیاری ہے. ٹھیک ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ مفتی صاحب, میں اس کو ڈسپیوٹ کی طرف لانا نہیں چاہتا, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. مولا علی علیہ السلام کا حق تھا خلافت, مولا علی علیہ السلام میں قابلیت زیادہ تھی, میرٹ پہ تھے, سارا کچھ تھا, لیکن مولا علی علیہ السلام خاموش ہو گئے, امت کی ہو گئے نا. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ لہٰذا اس کے اوپر خود بھی فرمایا جی جی ہاں جی بالکل. تو لہٰذا جو مولا علی علیہ السلام نے اپنا حق ہوتے ہوئے, قابلیت بھی ہے, میرٹ بھی ہے, حق بھی ہے, سارا کچھ ہے امام نے ہاں جی, تو مولا علی علیہ السلام نے اپنا حق ہوتے ہوئے کسی ان کے خلاف نہ قیام کیا ہے, نہ کوئی خروج کیا ہے, نہ کوئی تلوار چلائی ہے, بلکہ مشکل معاملات میں ان کی سپورٹ بھی کرتے رہے. جی جی بالکل. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں بنیاد بنا کے اس طرح کی لڑائی جھگڑے یہ وہ فلاں فلاں کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. جو علی ہے بس علی ہے بس. علی ہے بس.